بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ یہ آج ہمارا بوائلر سالٹ کے سلسلے میں ایئر کمپریشن ٹیکنالوجی کا لیکچر نمبر 40 ہے۔ یہ ایز اے ہول لیکچر نمبر 40 ہے سالٹ کا۔ تو آج ہمارا موضوع ہے فلٹرز، یعنی ایئر کمپریسر فلٹرز، اسٹینرز، وہ بھی اسی کے فلٹریشن مسائل، ایئر کے ایئر ڈسٹریبیوشن مسائل وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا یہ ہے فلٹر کیا ہوتے ہیں۔ اس میں زیادہ زور ہم دیں گے ایئر کمپریسر کے فلٹرز، ویسے تو ایز اے ہول فلٹر پر بھی یہ بات منطبق ہوتی ہے۔ فلٹر کیا ہوتے ہیں؟ یہ دونوں کسی بھی فلٹر اور اسٹینرز، یہ دونوں کسی فلوئڈ، گیس یا مائع سے ناپسندیدہ ذرات کو آگے جانے سے روکنے کے لیے جعلی نما رکاوٹ ہوتے ہیں۔ بعد میں فلٹر یا اسٹینر کو نکال کر یا کسی اور طریقے سے صفائی کر کے دوبارہ اپنی جگہ فٹ کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر فلٹر کو نئے پیس سے تبدیل کر کے ناقص فلٹر کو ضائع ہی کرنا پڑتا ہے۔ اسٹینر یہ بھی ایک طرح کے فلٹر ہی ہوتے ہیں جو 300 مائکرونز یا بڑے ذرات کو روکنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مائکرونز یہ جو ہے نا، ایک مائکرون جو ہے ایک وہ 10 کی پاور 6 یعنی ایک وہ 10 کی پاور 6 میٹر کا ایک مائکرو جو ہے نا 1/10 ریز ٹو دی پاور 6 یہ اسکیئر ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم ایک میٹر کا وہ جو ہے نا کو 10 ریز ٹو پاور 6 میں ڈیوائڈ کریں تو جو نکلتی لمبائی اس کا جو اسکیئر ہوتا ہے وہ ایک مائکرون ہوتا ہے۔ تو یہ مائکرون جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے فلٹر اسٹینر کی جالیوں کے لیے، اس کے لیے۔ تو یہ 300 مائکرون یا بڑے ذرات روکنے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں وہ اسٹینر کہلاتے ہیں۔ یہ عام طور پر سیدھی جالی یا کبھی گول جالی کہلاتے ہیں۔ یہ 300 مائکرون تو میں نے اسٹینڈرڈ بتایا، عام طور پر اسٹینڈرڈ اس سے بڑا ہوتا ہے اسٹینر کا، وہ تقریباً وہ 600-800 سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر ایک سیدھی جالی یا کبھی گول جالی کی طرح ہوتے ہیں۔ ناپسندیدہ مٹیریل اسٹینر پر جمتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیفور اینڈ آفٹر پریشر میں فرق پڑتا ہے۔ بیفور اینڈ آفٹر سے مطلب یہ اسٹینر میں سے گزرتا ہے جو لیکوڈ یا ایئر یا جو کچھ بھی، تو اس کا پہلے پریشر اور دوسرے گزرنے کے بعد کے پریشر میں فرق آ جاتا ہے۔ اس کو ڈیلٹا پی کہتے ہیں۔ ایک خاص فرق پر لائن بند کر کے یا اسٹینڈ بائی اسٹینر سروس میں لے کر اسٹینر صاف کیا جاتا ہے۔ فلٹر یہ جو ہے 300 مائکرون تک یہ اور مزید چھوٹے ذرات کو ہینڈل کرتے ہیں، یعنی تقریباً 400 لگا لو، 400 سے لے کر چھوٹے ذرات ہینڈل کرتے ہیں۔ یہ گول بنائے جاتے ہیں، کوئی جو کبھی کبھی 3 تہوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ اسپیشل فلٹر پیپر سے تیار کیے جاتے ہیں۔ سرفیس ایریا بڑھانے کے لیے فلٹر کاغذ چونٹوں، جس کو پلیٹس کہتے ہیں، جیسے یہ وہ تہیں جیسی ہوتی ہیں، زگ زیگ لگایا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر جو لوگ فلٹر کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ زگ زیگ سے نا سائڈوں پر ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر فلٹر وہ آٹو موبائل کے، موٹر سائیکل کے یا گاڑیوں کے آپ نے دیکھے ہوتے ہیں۔ پلیٹس کی طرح زگ زیگ لگایا جاتا ہے۔ کئی قسم کے تیلوں کے، تیل سے مطلب آئلس کے لیے استعمال ہونے فلٹر ذاتی مٹیریل کی جالی سے تیار کیے جاتے ہیں، کیونکہ تیل سے کاغذ گل سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ ایئر ٹیکنالوجی میں اسٹینڈ بائی فلٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسٹینڈ بائی سے مطلب یہ کہ ایک ہی لائن پر 2 فلٹر اس طرح سے لگائے جاتے ہیں کہ ایک فلٹر سروس میں رہتا ہے اور دوسرا وہ اسٹینڈ بائی رہتا ہے، یعنی فارغ رہتا ہے، جس میں ایک فلٹر ہر وقت سروس میں دوسرا اسٹینڈ بائی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے فلٹر کے سلسلے میں ایک بات یہاں بتا دیں، جب ہم اسٹینڈ بائی فلٹر لگاتے ہیں تو اسٹینڈ بائی فلٹر کو فل اپ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ اگر تیل کا ہو تو تیل کے لیے ہو تو فل اپ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایئر کے لیے ہو تو ایئر کو تو خیر فل اپ نہیں کیا جا سکتا، تیل کے لیے بات کر لیتے ہیں۔ تیل کے لیے یہ فل اپ کرنا، کیونکہ جب ہم اس کو سروس میں لیں گے تو تیل وہ خالی جگہ پر پہلے تیل بھرے گا تو اس میں پریشر ڈراپ ہو جائے گا، ڈیلٹا پی اتنا ڈراپ ہو جائے گا کہ وہ شٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے، جس مٹیریل کے لیے بھی ہے، ٹربائن کے لیے یا کسی مقصد کے لیے۔ تو یہ اس کے لیے اس کو بھرا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے اس کے اوپر ایک لائن چھوٹی سی لگی ہوتی ہے جو سربس میں ہوتا ہے، اس سے اس لائن سے بال کھول کر اس کو بھر لیتے ہیں۔ وہ
वाल लगा तो उससे भर लेते हैं। तो वो जो है ना वो उसके बाद जब हम कुछ देर भर लेते हैं तो वो फ़िल्टर हम चेंज करते हैं, तो फिलिंग वाला वाल्व खुला रहता है। खुला, और जब हम चेंज कर लेते हैं तो फिलिंग वाला वाल्व बंद कर देते हैं। दूसरी लाइन को सर्विस में ले लिया गया होता है। ये वहाँ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये फ़िल्टर भी इसी तरह सर्विस में लिए, कूलर भी ऐसी सर्विस में लिया जाता है। अच्छा, ये बात कर रहे हैं कि तेलों के इस्तेमाल और फिल्टर दाती एयर टेक्नोलॉजी स्टैंड बाई फिल्टर है, जिसमें एक फ़िल्टर हर वक्त सर्विस में दूसरा स्टैंड बाई होता है। फिल्टरों के इनलेट और आउटलेट पर 3 वे कॉक लगाए जाते हैं। 3 वे ये सिर्फ एक तरफ को खोलते हैं, यानी 3 वे कॉक ये जो है ना ये एक तरफ खोलते हैं, जब हम चेंज करते हैं दूसरी तरफ खोल जाते हैं, एक तरफ बंद हो जाती है। तेल वाले फिल्टरों की छोटी फिलिंग लाइन हुमा एक कॉक वाल लगाई जाती है। एयर फिल्टरों पर ऐसी फिलिंग लाइन नहीं लगाई जा सकती, ना ही ज़रूरत है, जो स्टैंड बाई फिल्टर के लिए फिलिंग का काम करता है। वरना लापरवाही से फ़िल्टर सर्विस में लेने पर शदीद प्रेशरों का फ़र्क पड़ता है, जो प्रोसेस के लिए शदीद नुकसान के बायस बन सकता है। कई मरतबा इतना ज़्यादा वो झटका लगता है कि शट डाउन होने का भी एहतमाल रहता है। तो प्रोसेस में आगे जहाँ डेल्टा भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वो बड़ा मसला बनता है। फ़िल्टर सेट में फ्लूइड फ़िल्टर के अंदर से दाखिल होकर अतराफ में बाहर निकलकर मेन लाइन में चला जाता है। कंप्रेसर के इनलेट सेक्शन पर लगाए गए फ़िल्टर सेट में हवा कागज़ के पास से दाखिल होती है। हाँ, ये कंप्रेसर का ये जो है फ़िल्टर, जो सक्शन फ़िल्टर है, ये हमेशा बाहर लगाया जाता है, यानी वहाँ से वो बाहर से सक्शन लेता है। दीगर फ़िल्टर्स के अंदर से वो साइडों पर निकलती है हवा, अंदर से दाखिल होती है हवा, या और इसमें अंदर से बाहर से निकल कर अंदर को जाती है, क्योंकि ये इसकी मजबूरी होती, परेशानी होती है। इसी के साथ एक आपको बात बता दें, जो बड़े कंप्रेसर है जैसे फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में है, रिफाइनरियों में है, जहाँ वेरी हैवी ड्यूटी एयर चाहिए होती है, वहाँ ये जो फ़िल्टर लगाए जाते हैं आम एयर कंप्रेसर में, इसमें फ़िल्टर नहीं लगाए जाते। वहाँ एक क्यूबिकल किस्म के वहाँ रेक्टेंगुलर किस्म के वो जो क्यूबाइड रेक्टेंगुलर किस्म के फ़िल्टर लगाए जाते हैं। एक बड़ी सी डक्ट बनाई जाती है, डक्ट के अंदर जगह होती है, वहाँ वो फ़िल्टर लगाए जाते हैं। वो फ़िल्टरों का एक सेट, 2-3 सेट लगाए जाते हैं। वो उन फ़िल्टरों का भी इसी तरह कागज़ होता है, तो वो लगाए जाते हैं। एक तरफ से हवा सक्शन हो रही होती है, सक्शन वाली साइड पर एक जाली लगाई जाती है, ताकि फ़िल्टरों के अंदर आंधी वगैरह की सूरत में कचरा तो जाता ही है, लेकिन वो कोई तिनके वगैरह ना घुस जाए और उसको फाड़ ना दे, तो यानी इस किस्म का लकड़ियाँ वगैरह ना कोई नुकसान दे दे। तो आम हवा मिट्टी तो होती है, तो ये जो फ़िल्टर होते हैं वो एक वक्त के बाद फ़िल्टर को निकाल कर बदलना पड़ता है। अगर कभी बड़ी मजबूरी हो तो उसको थोड़ा बहुत झाड़ वगैरह का झाड़ के भी गुजारा हो जाता है, लेकिन बदलना ज़रूरी हो जाता है। ये एक फ़िल्टर की ये दिखाई गई है, ये एक वो फिल्ट्रेशन दिखाई गई है। तो ये एक्चुअल तो ये इंटरनल फ़िल्टर है, ये डर्टी वेट एयर आ रही है, तो ये लाइन के ऊपर लगा हुआ फ़िल्टर, ये डर्टी वेट एयर आ रही है, यहाँ से जाकर ये साइडों फ़िल्टरों से निकलती है, फ़िल्टर निकलती है, तो ये एयर अंदर जमती जाती है, मिट्टी जमती जाती है। और वो अगर तेल वगैरह हो फ़ज़ा में वो भी जमते हैं एयर में, और वो ये साफ़ एयर जा रही क्लीन ड्राई एयर। तो इसमें ड्रेनेज ये लेयर है, ये यहाँ से अगर मॉइस्चर हो तो मॉइस्चर भी डेल्टा पी से ये यहाँ इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से ड्रेन कर लिया जाता है। तो ये यहाँ जो ज़रात है उसको कैप्चर लेयर है, एक यहाँ कैप्चर होते जाती हैं, यानी काबू होते जाते हैं। तो ये जो है ना ये फ़िल्टर का है। अभी वो जो है ना हम ऐसा सवाल है, एयर कंप्रेसरों में फ़िल्टरों की अहमियत क्या होती है पर नोट करते हैं। कितने ही ऐसे फैक्टर होते हैं जो खालिस कंप्रेस्ड एयर को आलूदा कर देते हैं, आलूदा मतलब नाकस कर देते हैं, या मामूल दर्जे ज़्यादा हो सकते हैं। सक्शन एयर में कंडेंसेट मौजूद होता है, कितना भी हमने ऑयल सेपरेटर लगा कर कंडेंसेट निकाला और मूव किया, लेकिन फिर भी कंडेंसेट होता है जो लाइन के एयर से मूव होता है। तो ये ख़ास तौर पर हमने जैसे पहले जिक्र किया कि अगर हमने इंस्ट्रूमेंट एयर इस्तेमाल करनी है तो इंस्ट्रूमेंट एयर लेने के लिए बहुत ही कंडेंसेट पाक एयर चाहिए। तो दूसरी वजह ऑयल लुब्रिकेटेड या ऑयल को कूल्ड एयर कंप्रेशन होने से ऐसा कुछ कंप्रेसर तेल की छोटी छोटी स्पेसेस रह जाने वजह मुमकिन है
یا ایسی کچھ غلطیاں اس کا سبب بنتی ہیں، تو وہ آئل بھی رہ جاتا ہے. تو اس صورت میں اگر آئل رہ گیا ہے تو یہ فلٹر کی تصویر بتائی گئی، یہ آئل بھی جم جائے گا اس کے اوپر ڈسٹ کے ساتھ. یہ ایک فلٹروں کے کارٹریجز دکھائے گئے کہ فلٹر بنیادی طور پر اس قسم کے آتے ہیں، یہ تصویر میں دکھائے گئے ہیں، اس قسم کے سیٹ آتے ہیں. یہ فلٹر کی ایک تصویر دکھائی گئی ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیں. اس میں وہ ایئر داخل ہو رہی ہے، مختلف اس کے ایلیمنٹ، یہ ساری چیزیں، یہ آپ اس کو دیکھیں، اس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فلٹر کا باؤل ہے، باہر کا حصہ ہے، یہ ایلیمنٹ ہے جس میں سے چیز نے کلیننگ کرنی ہے. یہ وہ بولٹ وغیرہ کی جگہ یہ فلٹر ہیڈ ہے. تو یہ پوری تصویر ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں غور سے. اچھا، دوسری وجوہات میں سے یہ ہے نامناسب گھٹیا قسم کی مینٹیننس بھی اس کا سبب بنتی ہے، یا وہ مال فنکشن ہو جائے. گھٹیا قسم کی مینٹیننس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایئر کی لائنوں پر صحیح طریقے سے فلنجز کو ٹائٹ نہیں کیا، صحیح طریقے سے گیسکٹ نہیں ڈالی، یا کچھ اس قسم کے رہ گئے، باہر سے مٹی ڈسٹ ایئر کی لائن میں انٹر ہو گئی اور وہ جو ہے نا اس نے مداخلت کی، یا کوئی اور اسی قسم، یا کوئی مال فنکشن ہو جانا بھی سبب پر. مال فنکشن کا مطلب یہ ہے کہ فلٹر میں کوئی پھٹ گیا یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں کمپریسڈ ایئر کو آلودہ کرنے کا باعث بنتی ہیں. کمپریسڈ ایئر موئسچر سے خشک کرنے کے باوجود ایئر بہت چھوٹے چھوٹے تیل اور خاک کے ذرات اپنے ساتھ لیے ہوتی ہے. ضروری ہوتا ہے ڈسچارج لائن کے راستوں میں ایسے مناسب فلٹر لگائے جائیں. بغیر پری کولنگ اور ابتدائی کنوینٹ سے ڈسٹ علیحدہ نہ کرنے کی وجہ سے فلٹر جلد ہی سوالڈ ہو جاتا ہے. سوالڈ کا مطلب یہ ہے کہ تیل اگر یہ انسٹرومنٹ میں ہے اس کی وجہ سے، ڈسٹ کی وجہ سے چپچپے سے ہو جاتے ہیں. یہ جو چپچپے مزید فلٹریشن کو روکتے ہیں، اور روکنے سے یہ فلٹر پر ایک تھوڑی سی بات بتا دیں کہ فلٹر پر ڈسٹ جمتی ہے، اور وہ فلٹر پر ڈسٹ جمتی ہے تو پہلے مرحلے میں ڈسٹ ایک خود وہ راستہ تنگ کرتی ہے، فلٹر کا کام کرتی ہے. اگلی جو ہے نا ایئر بالکل کافی صاف گزرنی ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ ڈسٹ جمنے سے بالکل راستہ ہی بند ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہ تیل، جیسے یہاں بیان میں تیل اور ڈسٹ کے چپچپے پن سے بالکل ہی فلٹر ناکارہ ہو جاتا ہے. ڈسچارج لائن میں تیزی پریشر کے گھٹنے اور پھر کبھی بڑھنے کی وجہ سے فلٹر ایلیمنٹس، فلٹر مٹی پھٹ یا ضائع ہو جاتا ہے. یعنی پہلے تو یہ ایسے مظاہرہ ہوتا ہے کہ آپ کا فلٹر میں ڈسچارج لائن پر پریشر بالکل گھٹ گیا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈسچارج لائن کا پریشر بڑھ گیا، تو یہ نشانی فلٹر پھٹ چکا ہے، تو وہ بغیر فلٹر کے ایئر بھیج رہا ہے. تو اس لیے فلٹروں میں مسلسل تبدیلی ایک خاص روٹین ضروری. فلٹروں کے لیے اچھے ادارے انہوں نے کیلکولیشن کی ہوتی ہے 2 ماہ بعد، 1 ماہ بعد، کچھ عرصے بعد. ہر فیکٹری کا اپنا ہوتا ہے ان کے کہ اتنے فلٹر تبدیل کر ہی دینا ہے، تو وہ فلٹر کر دیتے ہیں. ایسٹیمیشن کر لیتے ہیں کہ اتنے عرصے بعد اتنا بیکار ہو جاتا ہے فلٹر تبدیل کیا. اس کے لیے ٹیمیں ڈیزائن ہوتی ہیں، وہ شیڈول بنے ہوتے ہیں، اس شیڈول کے مطابق اتنے عرصے کے بعد وہ فلٹر تبدیل کر دیے جاتے ہیں. اور اچھے سے اسے منیمم ہاتھ میں رکھیں. یعنی یہ ایک رینج رکھنی چاہیے کہ آپ کا فلٹر نہ قبل از وقت تبدیل کر لیں، جس سے آپ کے فلٹر کی قیمت کا خرچہ بھی پڑ جائے گا اور تبدیلی کا بھی خرچہ پڑ جائے گا، اور وہ آپ کے لیے مہنگا پڑے گا. تو نہ ہی اس کو اتنا دیر کریں اتنا ہی دیر کریں کہ آپ وہ فلٹر ہی پھٹ جائیں، یا وہ فلٹر میں وہ آگے ایئر ہی نہ جانا چاہیے، وہ صاف ایئر نہ جائے. تو یہ دونوں صورتوں میں ایک درمیان کا راستہ اختیار کرنا. فلٹروں میں ایک خفیف سا پریشر لاس بھی فلٹر کی کارکردگی کی خبر دیتا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. فلٹر کے اوپر ایک ڈیلٹا پی بن جاتا ہے کہ بہت سارے فلٹروں پر یہ ڈیلٹا پی کی گیج لگائی گئی ہوتی ہے، وہ اس کو آپریٹر پڑھ کر وہ فلٹر کی چینج کا طریقہ واضح کر لیتا ہے. کئی جگہوں پر ایسے ہے کہ ایک لائن خالی وہ بنائی گئی ہوتی ہے، تو اس لائن کے اوپر ایک چھوٹا سا بال لگایا گیا ہوتا ہے، تو آپ ایک گیج لا کر ڈیلٹا پی کی گیج اس پر فٹ کرتے ہیں. پھر آپ پریشر ڈیلٹا پی کو دونوں سائڈوں سے ڈیلٹا پی ناپ لیتے ہیں. فلٹر سے پہلے کتنا یہ ٹیمپریری ارینجمنٹ ہوتی ہے، پھر اتار لی جاتی ہے. اس لاس کو ایک اچھی کارکردگی والے ڈفرینشیل مانومیٹر کی مناسب تنصیب سے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے.
ریڈنگ فلٹروں کی سوائلنگ کا کھوج دیتی ہے، اور ہمیں یہ کھوج سے مطلب لفظ یہ ہے کہ یہ پتہ تو دیتی ہے، پتہ تو بڑا وہ عام سا لفظ ہے، تو یہ کھوج کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ بید معلوم ہوتا ہے کہ فلٹر سوائلنگ ہوتی ہے، یعنی گہری بات ہے، پتہ ہے کہ منصوبہ گہری بات ہے، ہمیں فلٹر کی تبدیل کرنے کا علم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر جب پریشر 0.6 بار ہو ڈفرینشیل ہو جائے، یعنی دونوں پریشروں کا 0.6 بار فرق ہو جائے، فلٹر بدل دینا چاہیے۔ یہ کوئی یہ والی بات کوئی یہ پرفیکٹ چیز نہیں ہے، یہ عام طور پر ہے، یہ ایک آئیڈیا ہے۔ یہ ایک بڑے قیمتی خصوصی اہمیت والے کارخانے کارکردگی بہتر رکھنے کے لیے اور کاسٹ کو قابو رکھنے کے لیے مائکرو پروسیسر کمپیوٹرائز یونٹ لگا کر پریشر لاس اسٹڈی فلٹر کی تبدیلی کی انڈیکیشن لگا کر کاسٹ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اگر آپ کے وہ آگے پروسیس کا بہت نقصان ہو جانا ہے تو آپ ایک مائکرو پروسیسر کے ذریعے کمپیوٹر فلٹر لگائیں، فلٹر سے وہ مائکرو پروسیسر کو انڈیکیشن جائے گی ڈیلٹا پی کی، مائکرو پروسیسر پر یہ وہ آئے گا انڈیکیشن آئے گی، الارم آئے گا، اور آپ اپنا فلٹر تبدیل کرنے ٹائم مہنگا کام ہے، لیکن آپ کو اس برداشت کرنا پڑے گا اپنے پروسیس کو بچانے کا۔ یوں جو انرجی مہنگی ہوتی ہے فلٹر کی تبدیلی کا انرجی کا اسٹڈی کر بہتری لائی کی جا سکتی ہے۔ اس مقصد مائکرو پروسیسر سے فلٹر کی تبدیلی کا سگنل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے استعمالات اور مختلف نقطہ نظر سے کمپریسڈ ایئر ٹیکنالوجی فلٹروں اور سیپریٹروں پر مختصر ہوتی ہے۔ یہ آپ ذرا بتائیں کہ کس قسم اچھا مثلا سیکشن فلٹروں قسمیں سیکشن فلٹر ہوتے ہیں، یہ کمپریسر سے پہلے لگائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بڑے کمپریسروں میں وہ ریکٹینگولر قسم کے ایک ڈکٹ میں لگائے جاتے ہیں، اور چھوٹے کمپریسروں پہ گول ہوتے ہیں لگائے جاتے ہیں سیکشن فلٹر۔ وہ باہر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کمپریسر کے باہر آپ کو فلٹر نظر آئے گا، آؤٹ سے وہ سیکشن لے گا اور ان کو وہ جائے گا۔ یہ پری فلٹر یہ بھی وہ اسی قسم کا اسٹار آئل فلٹر آئل اسٹیم، اور یہ سارے اس کے قسمیں ہیں۔ ورکنگ کا طریقہ کا مثلا ماس فورس سپریٹر، الیکٹریکل سپریٹر، سروس، یہ ان کی قسمیں ہیں۔ جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ان کو یہ تشریحیں معلوم ہوتی ہیں، وہ اچھی طرح جان جاتے ہیں۔ ڈگری آف فائننس کا مطلب یہ ہے کتنا فائن ہے فلٹر، مطلب کورس یہ ہوتا ہے کلاتھ فلٹر، کورس فلٹر وہ ہوتا ہے جو موٹے کپڑے سے بنایا جاتا ہے۔ فائن فلٹر یہ بھی وہ فلا لائن وغیرہ سے فلٹر بنایا جاتا ہے۔ مائکرو فلٹر بہت باریک قسم کی جالی سے بنائے جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ یہ مائکرو فلٹر بھی وہ جو ہے نا کاغذ کے بنائے جاتے ہیں، کاغذ بڑا اچھی قسم کا بہترین قسم کا کاغذ ہوتا ہے جو فلٹریشن کرتا ہے۔ فلٹر مٹیریل جو اندر استعمال ہوتے ہیں، فیبرک ہوتی ہے فلٹر، پیپر ہوتا ہے فلٹر، فائبر ہوتا ہے مختلف قسم کا فلٹر، سنٹرڈ یہ فلٹر آپ میٹل کی کا کپڑا سا بنا کر وہ یہ جالی سے بنا کر اس کا فلٹر، اور باڈی کے حساب سے سیرامک مٹیریل مطلب یہ ہے کہ یہاں بہت ہی ٹمپریچر کا خطرہ ہو یا کوئی ہو تو چینی کا یا چائنا کلے ہوتی ہے جس کے کپ وغیرہ بنتے ہیں، اس کے مٹیریل باہر کی باڈی اس قسم کی بھی بنا دیتے ہیں۔ پلاسٹک کے بھی لگا لیتے ہیں، ٹن مٹیریل بھی لگا لیتے ہیں وغیرہ۔ اس میں ساری کاسٹ بھی دیکھی جاتی ہے اور دیگر عوامل بھی دیکھی جاتی ہے۔ کمپریسڈ ایئر فلٹریشن زیادہ تر کسی قسم کی فلٹریشن کے پاس نہ پڑے۔ کمپریسڈ ایئر فلٹریشن کے دوران زیادہ دو اقسام کی فلٹریشن سرفس اور ڈیپتھ فلٹریشن سے واسطہ ہے۔ ڈیپتھ مطلب بہت گہرائی والا۔ سرفس فلٹریشن میں سپریشن میکانزم ہوتا ہے، اس کا اصل مقصد جالیوں سیونگ جالی کا یا انگریزی سے گزارا جاتا ہے۔ اگر ڈسٹ ذرات بہت بڑے ہوں ایئر سے علیحدہ ہو کر فلٹر مٹیریل جالی کی سطح پر چپک جاتے ہیں۔ ڈیپتھ فلٹریشن یہ گہرائی والی فلٹریشن ہوتی ہے۔ اس قسم کی فلٹریشن کے لیے فلیس فائبر مٹیریل بہت باریک مٹیریل ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فلٹر بہت فائن باریک فائبر ریشوں کو بنتی بنے ہوئے الجاؤ کر کے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ فلٹر مٹیریل نہ صرف ڈسٹ ذرات کو اپنی جالیوں میں پھنسا لیتے ہیں بلکہ کچھ انتہائی چھوٹے سائز کے ذرات جو ریشوں کی جالیوں کے سراخ سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں انہیں بھی اپنے اندر چپکا پھنسا لیتے ہیں۔ اس قسم کی فلٹریشن بہترین کارکردگی سپریشن
درجہ ذیل میکینزم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ذرات کا اپنے فلوڈ کی وجہ سے، فلوڈ مطلب بہاؤ کی وجہ سے پلس پشنگ ایکشن کا حمل ہونا، یعنی پیچھے سے پشنگ ایکشن ہوتے ہیں، پھر وہ پھنسا دیتے ہیں۔ ابزارپشن کا عمل ہوتا ہے، ذرات کا الیکٹرو ڈسچارج کا عمل ہوتا ہے، الیکٹرو ڈسچارج کے عمل سے بھی چپکانے والے فلٹر ہوتے ہیں۔ ذرات کا ڈیفیوژن کا عمل، اور بہت ہی کم لیکن کسی حد تک سیپ کا صحیح کام کرنا، صحیح کام کرتی ہے، وہ چپکانے میں مدد دیتی ہے۔ وینڈر وال فورسز کی وجہ بائنڈنگ ہے، یہ کیمسٹری کی اصطلاح ہے۔ کیمسٹری کی اصطلاح میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ کئی ایلیمنٹس ایسے ہیں جن میں وینڈر وال فورسز کام کرتی ہیں، یا اس کی تشریح بیان کرنی مشکل ہے۔ اس کی تشریح صرف یہی ہے، تھوڑی سی بتا دیتے ہیں کہ یہ پانی جو ہوتا ہے، تو پانی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی جب برف بنتا ہے تو وہ برف پھیل جاتی ہے۔ 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر پانی کا والیوم کم سے کم ہوتا ہے، یعنی ڈینسٹی میکسیمم ہوتی ہے۔ 4 ڈگری سینٹی گریڈ کے بعد وہ پانی پھیلتا ہے تو وہ برف بنتی ہے۔ یہ اس کے اندر ہائیڈروجن کے پروٹونک برج بنتا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ جو ہے نا یہ وینڈر وال فورسز وہاں کام کرتے ہیں۔ باقی وہ جو ہے نا آپ اگر کسی کو یہ اسٹڈی کرنی ہے تو کسی اچھی سی کیمسٹری کی کتاب سے اسٹڈی کر لیں، انٹرنیٹ سے یہ لفظ لکھیں، آپ کو پوری تشریح مل جائے گی۔ بہت سارے فلٹر اپنے اقسام کے لحاظ سے گہرائی یا سرفس فلٹریشن کا مجموعہ ہوتے ہیں، ان دونوں کا کافی اچھا کام کرتے ہیں۔ ہائی کارکردگی والی فلٹریشن، کمپریسڈ ایئر کی ہائی کارکردگی فلٹریشن کے لیے بیریم سلیکیٹ مٹیریل ریشے والی گہرائی فلٹر کا استعمال، یعنی یہ بیریم سلیکیٹ وہ جو سی ہوتی ہے اس پر مل دیا جاتا ہے، وہ جو ہے نا اس کے اوپر پینٹ کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی اچھی فکر ہے۔ ان فلٹروں کے استعمال کے ذریعے کمپریسڈ ایئر میں موجود تیل کے ذرات کو ہم 0.01 ملی گرام پر کیوبک میٹر تک کم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئلہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، ایکٹیو چارکول، بہت بریک کوئلہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کچھ مختلف فلٹروں میں۔ تیل کے لیے یہ زیادہ ہے، وہ بھی شامل کر لیں تو باقی میں تیل کے ذرات کو 0.005 ملی گرام پر کیوبک میٹر، تو یہ بھی مختلف مٹیریل کے ساتھ چپکا لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اوپر درجے فلٹر کو استعمال کرنے سے قبل اس کے متعلق مناسب ٹیکنیکل نالج کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے مٹیریل کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ کمپریسڈ ایئر کی کوالٹی تقاضوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ کو کمپریسڈ ایئر کس کوالٹی کی چاہیے۔ ایسے بلا وجہ آپ فلٹر یوز کریں اور وہ فلٹر مہنگے پڑیں گے۔ مناسب ضروری آپریٹنگ پریشر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دیگر یہ جو نا آپ کو جو فلٹر سپلائی کرتے ہیں اور جو انجینئر آپ کو مہیا کرتے ہیں، جو ادارے تیار کرتے ہیں، کہ وہ آپ کو اچھا نالج دے سکتے ہیں۔ درست فلٹر کے سائز کے چناؤ سے قبل یا اصل کریٹیریا جس کی اہمیت ہوتی ہے، انسٹالیشن لوکیشن کا ٹیمپریچر، علاقے کا ٹیمپریچر کتنا ہے جہاں فلٹر لگانا، ایک ڈیلیوری مقدار کتنی ہے، کمپریسڈ ایئر پریشر کا علم جاننا ضروری ہے۔ فلٹر مینوفیکچررز کا فلٹروں پر والیوم کے دیے گئے ڈیٹا کا ہمیشہ کمپریسر کے خاص پریشر تک لگانا ہے۔ اگر آپ کا پریشر تبدیل ہو رہا ہے تو فلٹر کا میکسیمم فلو بھی تبدیل ہو جائے گا، یہ لازمی بات ہے۔ پریشر تبدیل ہوگا، فلو بھی تبدیل، پریشر بڑھنے یا گھٹنے کی وجہ سے تھرو آؤٹ فلو تبدیل ہوگا، اس کو مینوفیکچرر یا دیگر مناسب لٹریچر کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ مختلف قسم کے کنورشن فیکٹر اس بارے میں ڈیٹا مہیا کرتے ہیں، اور بہت زیادہ پریشر تبدیل ہونا نقصان دہ ہے۔ 30 ڈگری سینٹی گریڈ پر بنسبت 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے 5 گنا زیادہ کمپریسڈ ایئر میں جذب شدہ تیل فلٹر سے پاس آن ہوتا ہے، یعنی یہ اب وہ جو ہے نا اگر ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو تیل زیادہ پاس آن ہوگا، تو یہ نہیں، یہ رینج بتائی گئی ہے 20 یعنی 10 ڈگری کا یہ فرق ہے، 5 گنا زیادہ کمپریسڈ ایئر جذب شدہ تیل فلٹر سے پاس آن ہوگا، کیونکہ 40 ڈگری سینٹی شرح 10 گنا تک پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا مائکروسافٹ فلٹر ایسے لگائیں جہاں کمپریسڈ ایئر کا ٹیمپریچر کم سے کم رہتا ہے۔ دیگر جرمن ویسٹ مٹیریل ریموول قوانین کے تحت ناکارہ سوائل فلٹر خطرناک ہیزرڈس مادہ میں شمار ہے۔ یہاں ہم خاص بات بتا دیں کہ فلٹر جو ہے جو ضائع شدہ ہو جاتے ہیں ان کو ایسے ہی کوڑا کرکٹ پر پھینک دینا انتہائی نقصان دہ ہے، پولوشن ایکٹ کی انتہائی خلاف ورزی ہے، اور یہ جو ہے نا کسی کے اگر ہتھے چڑھ جائیں اور وہ کیونکہ یہ اس میں وہ فلٹر کے اوپر کئی قسم کیمیکل جو
ایئر میں ہوتے ہیں یا تیل میں ہو سکتے ہیں، تو ان کو جلایا جاتا ہے، لیکن جلانے کے لیے بھی اسپیشل قسم کی مشینری ہوتی ہے، اکوپمنٹ ہوتے ہیں، اس میں جلایا جاتا ہے اور وہ ہوا کو، اس کی دھوئیں کو بہت اونچا فضا میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ دیگر جو اس کے فلٹریشن کے ریموول قوانین ہیں وہ آپ کہیں اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ آپ کو ڈسپوزل فلٹر والے جو فلٹر بیچتے ہیں وہ بھی آپ کو رائے دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ویسٹ فلٹر آپ نے کیسے ضائع کرنا ہے۔ اگلا ایک سوال ہے، کمپریسڈ ایئر سسٹم کے دوران کنڈنسر کے اخراج ڈرین کے سلسلے میں کیا احتیاطیں کی جانی چاہیے؟ ہم نے پڑھ تو لیا لیکن ذرا احتیاط۔ آفٹر کولرز، فلٹرز، ڈرائرز اور دیگر پائپ سسٹم کمپریسر کا کنڈنسیٹ شدید آلودہ مٹیریل کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ اس میں کافی مقدار میں تیل، ڈسٹ اور کچھ کیمیکل ہوتے ہیں۔ کمپریسڈ ایئر سے کنڈنسیٹ علیحدہ کرتے وقت کارخانہ مالکان کچھ مسائل برداشت کرنے پڑتے ہیں، مطلب فلوٹ قسم کے کنڈنسیٹ ٹریپ لگانے پڑتے ہیں، ڈرین لگانے پڑتے ہیں، عام طور پر چپ اسٹک جو ہو جاتے ہیں، یہ عام طور اسٹک بھی ہو جاتے ہیں، ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک عرصے بعد بیکار بھی سمجھ جاتے ہیں۔ کچھ حالتوں یہ مستقل بلو آؤٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اچھی قسم کے ٹیکنیشین ہوں جو آپ کی وقتاً فوقتاً ریپیئرنگ کرتے رہیں، کیونکہ اچھے جو ہے نا شفٹ انجینئر کا کام ہے کہ اس کو چیک کرتا رہے، دیکھتا رہے کہ کیا شیڈول۔ اچھے ادارے ایک شیڈول بناتے ہیں کہ کتنے عرصے بعد کون سا فلٹر تبدیل کرنا ہے، کون سا ڈرین تبدیل کرنا ہے، کون سا ٹریپ کو چیک کرنا ہے، اور وہ چاہے اسٹیم ٹریپ ہو چاہے کمپریسڈ ایئر کا ٹریپ ہو، وہ وقتاً فوقتاً چیک کرتے ہیں، ایک شیڈولنگ کرتے ہیں، اور پھر وہ چیکنگ کرتے رہتے ہیں، آپریٹر بھی چیکنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ کچھ حالتیں ہیں یہ مستقل بلو آؤٹ کے اس طرح سے کمپریسڈ ایئر کا زیادہ ہوتا ہے۔ ٹائم کنٹرول سولینائڈ، ایسے سولینائڈ جو ٹائم کے حساب سے ٹائمر پر چلتے ہیں۔ ٹائم کنٹرول سولینائڈ والو فنکشن بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو ایک خاص ٹائم کے وقفے کا کھلنا ہوتا ہے۔ وہ ٹائم کنٹرول ہے، انہوں نے ایک ٹائم پر کھلنا ہوتا ہے، خواہ آگے کچھ صحیح ہو رہا ہوگا، خواہ وہ صحیح ہو یا نہ ہو۔ اس طرح بلا وجہ بے وقت کمپریسر کے ضیاع کے باعث بنتے ہیں، کیونکہ انرجی لاس۔ یہ جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں لگانے چاہیے، لگانے چاہیے، لیکن آپ کو اس کی فنکشن کا ٹائمر جو سیٹنگ کرنی ہے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، انرجی لاس کو کم سے کم کیسے کرنا ہے۔ آپ کو اس کی سیٹنگ کا علم ہو، ایسے ہی بے تکے طریقے سے لگا دینا آپ کی انرجی لاس کا باعث ہوتا ہے۔ ان دونوں خامی کی وجہ سے الیکٹرانک لیول کنٹرولر ڈرین سوئچز میں کمپریسڈ ایئر انڈسٹری مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ ان کنٹرولوں میں کنڈنسر ڈرین ہو کر ایک چھوٹی سی ویسل کنٹینر میں اکٹھا ہوتا جاتا ہے، اس میں کوئی موویبل پرزا یا کوئی اور رکاوٹ نہیں ہوتی، اس طرح یہ آلہ بغیر کسی ویئر اینڈ ٹیئر کے اپنی کارکردگی دکھاتا ہے۔ الیکٹرانک لیول کنٹرول ڈرین سسٹم میں ایک ان لیٹ اوپننگ چھوٹی ونڈو ہوتی ہے، سیکنڈر سے آہستہ آہستہ رشتہ رہتا ہے، کنٹینر اپنی میکسیمم لیول کی حد تک چھو کو یہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک کمپیسٹیو لیول سینسر اپنے متعلقہ سالینائڈ وال کو باہر کو اخراج کا سگنل دیتا ہے، جسے ڈرین کھل جاتا ہے اور کنڈنسیٹ سیور میں سیوریج میں چلا جاتا ہے۔ یہ وال تا وقت ہے کہ مکمل کنڈنسیٹ ڈرین نہ ہو جائے کھلا رہتا ہے، لیکن جو ہی کنڈنسیٹ ختم ہوتا ہے وال خود بند ہو جاتا ہے۔ یہ جسٹ لائک اسٹیم کے کنڈنسیٹ وہ ٹریپ کی طرح ہی کام کرتے ہیں، بہت معمولی سے فرق ہوتا ہے، وہ یہ ایئر کے لیے ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے کمپریسڈ ایئر کا اخراج زیرو قریب رہتا ہے۔ کچھ ایسے اسپیشل ماڈل بھی بنائے گئے ہیں جو اگریسو کروسیو کنڈنسیٹ کو ہینڈل کرنے ڈیزائن کرتے ہیں۔ مثلاً کچھ کمپریسڈ ایئر ایسی ہوتی ہے جس میں وہ اگریسو یا کروسیو مٹیریل ہوتا ہے، مثلاً آئل فری رننگ کمپریسروں کے لیے ایسے کئی اکوپمنٹ 36 بار پریشر میں آپریٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسپلوژن اینڈ ڈینجرڈ علاقوں میں مثلاً ایکسپلوسو فیکٹریوں کے لیے بھی ایسے اکوپمنٹ تیار ہیں۔ ایکسپلوسو فیکٹری کا یہ ذکر آ گیا تو یہاں آپ کو بتا دیں کہ یہ عام پبلک کو یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ ایکسپلوسو فیکٹری صرف پاکستان آرڈننس فیکٹری باکنڈ میں چل رہی ہے، جہاں سرکاری ایکسپلوسو تیار ہوتے ہیں، وہاں کے لیے مشین بھی ہوتی ہے۔ میں خود وہاں کا امپلائی رہا ہوں، تقریباً 10 سال میں نے وہاں سروس کی ہے۔ ایئر کمپریسر ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والا آئل سیپریٹر پر مقصود کمپریسروں سے اخراج ہونے والا کنڈنسیٹ ویسٹ شدہ تیل کی کافی مقدار کا حامل ہوتا ہے۔ یہ مقدار 1000 to 10,000
ملی گرام پر لیٹر تک ہو سکتا ہے۔ قانونی ضابطوں کے تحت ویسٹ کیے جانے والا پانی تیل مکسر منظور شدہ ٹیکنیکل رولز کا عمل ہوتا ہے۔ یہ جو ہے اگر تیل زیادہ آ رہا ہے تو وہ اس پر ہے تھوڑی سی پیسے۔ پیراگراف نمبر 7A جرمن واٹر سپلائی قوانین اس قانون کے تحت مکسچر پتلا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا نقصان دہ خاصیت برقرار رہتی ہے۔ عام ڈرین شدہ پانی میں تیل اور ان کی مقدار کم نہیں، اس وجہ سے آئل پانی مکسر سے اتنا آئل ضرور ایکسٹریکٹ کرنا چاہیے کہ ڈرین کرتے ہوئے تیل مطلوبات سے قانونی طور پر بڑھنے کے بعد یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو آئل سپریٹر تیل اور پانی مکسر ڈرین ہوتا ہے، اس میں سے تیل کو اگر آپ ڈرین کر دیں تو بہتر ہے، ایکسٹریکٹ کر لیں تو بہتر ہے، آپ کے کام آ جائے گا۔ تو پھر پانی کو آپ ڈرین کر سکتے ہیں یہ رولز کے تحت جو پیراگراف رولز دیے ہوئے۔ تو یہ اگر آپ کیمیکل ڈال کر اس کی وہ پراپرٹیز ختم کرنے کی کوشش کریں گے وہ نہیں ہو پاتی۔ جرمن ATV ٹیکنیکل ویسٹ واٹر ایسوسیشن ورک شیٹ نمبر 115 مطابق تیل کی زیادہ سے زیادہ وہ 20 ملی گرام پر لیٹر سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے، یعنی تیل کے اندر جو تیل پانی جو آپ ویسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر 20 ملی گرام پر لیٹر سے زیادہ لمٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ لاسٹ لمٹ ہے۔ لیکن مجاز اتھارٹی وہاں کا اصل ہے اپنے تقاضوں کے مطابق اسے 10 ملی گرام پر لیٹر 5 to 10 ملی رکھ سکتے ہیں، یعنی یہ جنرل رول ہے یہ، لیکن اگر کہیں بہت زیادہ ضرورت ہو اس کو اور بھی کم کر سکتے ہیں۔ خیال رکھیں لوکل رولز کو ہر صورت فالو کرنا چاہیے تاکہ پبلک صحت متاثر نہ ہو۔ اب اصل میں یہ جو ہے نا جن ملکوں نے یہ قوانین بنائے ہیں وہ پبلک کی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ آپ تو انڈسٹری چلاتے رہیں تو پبلک کی صحت خراب ہو جائے، تو وہ فالو کرنا ضروری ہے۔ اچھی جو ہے نا ہائیجین کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ واٹر ڈرین اینڈ سپلائی اتھارٹی مطمئن کرنے کے 2 طریقے، تیل کو علیحدہ کرنا یا مخصوص پریپریشن کرنا۔ یاد رکھیں تیل کو علیحدہ کرنا بہت مہنگا عمل ہے، تو یہ تیل کو علیحدہ کرنا تو مہنگا عمل ہے، آپ نے جو مناسب ہے آپ کو جو سستا رہتا ہے سوچنا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ واٹر ڈرین اینڈ سپلائی اتھارٹی کو مطمئن کرنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، تیل کو علیحدہ کرنا یا مخصوص پریپریشن کرنا۔ یاد رکھیں تیل کو علیحدہ کرنا بہت مہنگا عمل ہوتا ہے۔ سب سے کم خرچے والا سسٹم آئل واٹر سپریٹر ہوتا ہے جس میں کنڈنسیٹ پریپریشن کی جاتی ہے۔ اس میں کنڈنسیٹ کو سپریشن کنٹینر میں فیڈ کیا جاتا ہے، کنڈنسیٹ کے ساتھ آنے والے ڈسٹ ذرات اسی بڑے اکوپمنٹ کے علیحدہ کیے جانے کنٹینر میں اکٹھے ہوتے جاتے ہیں، کنڈنسیٹ ایک سپریشن کنٹینر میں برتا جاتا ہے۔ اس کے لیے علیحدہ فلٹر سے گزارنا پڑتا ہے۔ یہ فلٹر وہ اولیفائڈ اینڈ چارکول فلٹروں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس میں چارکول ایڈزارپشن کا کام کرتا ہے، گریوٹی اس کے لیے اضافی فائدہ مند، آئل جو سطح پر اکٹھا ہوتا رہتا ہے ایک اوور فلو سسٹم سے علیحدہ کنٹینر میں پہنچتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ ایکٹیو چارکول کی یوٹیلائزیشن کے تحت اصل دار و مدار واٹر کی املسیفیکیشن ڈگری آف ڈسپرشن۔ املسیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو املگم بن جانا، اس کا درست عمل دراصل کمپریسر کے ڈیزائن اور آئل کی قسم یا ماہیت سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کس قدر کنڈنسیٹ علیحدہ کی اس کیلکولیشن میں مددگار ہوتا ہے۔ نارمل قسم کے آئل سپریٹر پائیدار سٹیبل املشن کو علیحدہ کرنے میں ناکام ہوتا ہے۔ یہ املشن کیا ہوتا ہے؟ املشن دراصل یہ ہوتا ہے تیل اور پانی کا جب مکسچر ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیل اور پانی کو جب مکس کرتے وہ کریں ہاتھ پر سرسوں کے تیل کو، تو وہ ایک سفید سا وہ پیلے رنگ کا سفید سا ایک وہ جو ہے نا لئی ٹائپ سا مٹیریل بن جاتا ہے، اس کو املشن کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ کہ تیل کے ذرات ٹوٹ کر پانی کے ذرات کے ساتھ چپک جاتے ہیں، اور ایک یہ جو ہے نا یہ جب ہم ٹمپریچر پانی کا اس قسم کے پانی کا ٹمپریچر بڑھاتے ہیں پھر تیل علیحدہ ہو جاتا ہے، جب ہم کم کرتے ہیں تو زیادہ وہ ٹائٹ بن جاتا ہے، تو یہ املشن کہلاتا ہے۔ تو یہ املشن جو ہے نا وہ آئل سپریٹر میں یہ جو کہہ رہے ناکام ثابت ہوتے ہیں، تو وہ یعنی کہ ٹمپریچر بڑھانا پڑتا ہے، اس پر خرچہ ہوتا ہے، اس لیے املشن کی تیاری کا تدارک کرنا چاہیے، یعنی کوشش کرنی ہے املشن تیار نہ ہونے پائے۔ یہ پائیدار املشن کمپریسر میں ہائی ٹمپریچر ہو جانے کی وجہ سے، گھٹیا کسی ڈی ملسیفائنگ تیلوں کے استعمال کی وجہ سے، اور سکشن کی طرف انلیٹ ایئر میں پائیدار املشن میں کیمیکل اجزاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر باقی اس کی املشن علیحدہ کرنا مطلوب ہو تو پھر اسپیشل ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا پڑتا ہے، تو لازمی بات ہے پھر تیل کی مقدار بھی بہت زیادہ ہو۔
یہ ایک چھوٹا سوال ہے، یا اب ہم جنرل سوال کی طرف آ رہے ہیں۔ کمپریسڈ ایئر کی کنزیومر پلانٹ کو ترسیل پر ایک مفید مضمون تحریر کریں۔ کمپریسڈ ایئر سے چلنے والی مشینیں، اوزار اور دیگر قسم کے استعمالات کسی بھی رکاوٹ کے بغیر ایئر کی تسلسل کے ساتھ سپلائی کا تقاضا کرتے ہیں۔ ایسا صرف خاص نسبت سے کیلکولیٹر ریسیور کی تنصیب سے ہی ممکن ہے۔ اس کے لیے ایک ویسل ضروری ہے جو ایئر کو سٹوریج کر سکے اور آپ کو کنٹینیوس ایئر ملتی رہے۔ ریسیور کو مناسب طریقے سے اندرونی طور پر گیلوینائزڈ کیا جائے گا۔ گیلوینائزڈ کا مطلب یہ ہے کہ زنک کے کوٹڈ ایک مٹیریل کی وجہ سے اس کے اوپر ایک کوٹنگ کی جاتی ہے زنک کی۔ یہ عام طریقے سے نہیں کی جاتی، ایک مٹیریل لیا جاتا ہے زنک کا۔ جیسے پرانے زمانے میں یہ جو جستی چادر کی پیٹیاں بنائی جاتی تھیں گھروں میں زرائیاں رکھنے کے لیے، وہ جو مٹیریل یا بالٹیاں بنتی تھیں وہ مٹیریل گیلوینائزڈ ہوتا ہے۔ بیرونی طور پر پرائم کوٹڈ سرخ پینٹ کیا جاتا ہے، باہر اس کے اوپر سرخ پینٹ کیا جاتا ہے، پھر مناسب قسم کا پائیدار پینٹ عام طور پر آسمانی نیلا کیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے سرخ پرائمر جس کو کہتے ہیں پرائمر کیا جاتا ہے، پھر وہ باہر کی طرف اندر کی طرف گیلوینائزڈ ہونا چاہیے۔ یہ ویسلز عمدہ عمودی یا افقی طور پر ہو سکتا ہے۔ یہ اگر آپ گیلوینائزڈ وہ اور مٹیریل ہے تو آپ کو پھر کوئی اور انتظام کرنا پڑے گا، لیکن جگہ گھیرنے نقطہ نظر سے عمودی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ویسلیں وہ افقی بھی ہو سکتی ہیں، لیٹی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جگہ زیادہ گھیریں گی، عمودی زیادہ کی جاتی ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پتلی ہو، اونچائی بیشک جتنی مرضی چلے۔ ان ویسلوں کے درجے ذیل تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ ویسل پلانٹ کے کمپریسڈ ایئر کھپت کو مد نظر رکھنے لگے جاتے ہیں۔ کمپریسر یا کمپریسرز کئی چل رہے ہیں، چل کر سٹوریج ویسلوں میں ایک خاص والیوم کی ایئر سٹور کرتے ہیں۔ اس ویسلوں سے نیٹ ورک کے مطلوبہ پریشر پر تسلسل کے ساتھ ایئر سپلائی کی جاتی ہے۔ ویسلوں سے کمپریسروں کے آن آف سائیکل کم ہو جاتی ہے۔ یہ سٹوریج ویسل ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی اندازہ ہو جائے کہ آپ کے کمپریسروں میں کوئی پرابلم آ جائے گا تو آپ کی ویسل اتنی دیر آپ کا ٹائم نکال جائے گا۔ پلسیشن ڈمپنگ، پسٹن کمپریسر کے ایک خاص وقفے سے پریشر والی کمپریسر ڈسچارج لائن میں ڈالتا ہے۔ وہ پلسیشن بوٹل کے استعمال سے اس میں کمی کر لی جاتی ہے، جس سے کمپریسر خفیف سا جھٹکا لگتا ہے۔ پلسیشن بوٹل ایک بوٹل ہوتی ہے، جب کمپریسر تو تھوڑی دیر وقفے سے نکالتا ہے تو لائن کے اوپر سائڈ میں ایک چھوٹی سی بوتل لگائی جاتی ہے جس کے اوپر ایک ربڑ سی ہوتی ہے، تو وہ اس کو پلسیشن بوٹل کہتے ہیں۔ تو وہ اس کے نیچے دوسری طرف پانی یا ایسا کوئی لیکوڈ ہوتا ہے، تو وہ جب ایئر آتی ہے تو کمپریس ہوتی ہے، تو کمپریس ہو کر وہ نیچے مٹیریل بھی کمپریس ہو جاتا ہے، پھر آہستہ سے کمپریس ختم ہوتی ہے اور وہ آگے مطلب اس سے ایک پریشر میں جو کمی بیشی وہ جھٹکے لگتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسے پلسیشن کہتے ہیں، جو ڈسچارج طرف کی استعمال مشینوں کے لیے خطرناک ہے۔ پلسیشن نہیں ہونی چاہیے، کانسٹنٹ ایئر نہیں ہونی چاہیے۔ اسٹوریج کی ویسل ایسے ہی مشکل پر قابو رکھو، یا اگر آپ نے اسٹوریج ویسل لگائی ہے تو وہ آپ کی ایسی مشکل پر قابو رکھتی ہے۔ پھر وہ پلسیشن کی بوتل کی تو ضرورت اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ اس سے ہم نے وہ اسٹوریج ویسل ڈیمیج نہیں کرنی، وہ اس کو بچاتی ہے۔ اسٹوریج ویسل سے آگے جو مشینری ہے وہ قابو رکھتی ہے آپ کی اسٹوریج ویسل۔ کنڈنسیٹ کے علاوہ ریسیور اسٹوریج ویسل کی دیواروں سے ٹکرا کر کچھ ٹھنڈا ہو کر کمپریسر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ریسیور میں جب ایئر چلی جاتی ہے تو کافی دیر کے بعد کچھ دیر کے بعد ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو جب ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس میں سے کنڈنسیٹ خارج ہو جاتا ہے، جیسے پہلے ذکر کیا جائے گا۔ یہ ویسل کے پنتے میں کنڈنسیٹ کٹے، اسی مقصد کے لیے ہم گیلوینائزڈ یوز کر رہے ہیں تاکہ وہ وہاں کروجن نہ ہو۔ کٹا ہو جاتا ہے تو وہ جو کہ آسانی کے ساتھ ڈسپوز کیا جائے۔ یہ اچھے آپریٹر کچھ دیر کے بعد اس کو ڈرین کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کتنی دیر میں کتنا وہ لیول بن چکا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسی آسانی نہیں ہے یہ یا اور سوچیے تو آپ اس کے ساتھ لیول گلاس بھی لگا سکتے ہیں۔ یہاں جو ہے نا وہ کچھ ایک ڈیٹا دیا گیا کسی بھی کمپریسر کو کس حد تک آن آف کی اجازت دی جاتی ہے، اس کا چارٹ ہے نام، یعنی 4 سے لے کر وہ 11 تک کلو واٹ تک جو کمپریسر ہے وہ جو ہے نا 40 to 55 یعنی پرمیٹر فریکوینسی مینس آن آف، یعنی 40 منٹ بعد
या 55 मिनट बाद दोबारा, यानी इस पर टाइम पर 4 यानी ऑफ हो जाए, इधर ऑफ हो जाए, इधर ऑन हो जाए, या इधर ऑफ हो जाए, इधर ऑन हो जाए, यानी जब ऑफ हो उसके दोबारा 40 मिनट बाद ऑन हो। ये या 55 मिनट से पहले ऑफ हो, 55 मिनट बाद दोबारा ऑन हो। ये 4 से 11 किलोवाट का प्रेशर के लिए। 15 से 30 के लिए ये टाइम कम है, ये 15 और 30 की रेंज है। ये आप देख सकते हैं, ऊपर मैंने समझा दिया। 37 से 75 के ये रेंज 6 से 12 है, और 90 से 250 ये तो उससे 5 है, ये बहुत थोड़ी है। रिसीवर के साइज़ का तयन करें, रिसीवर आपने किस साइज़ का लगाना है। यहाँ एक रियाजियाती फार्मूला दिया जा रहा है, ये मैथमेटिकल, इसकी से आप बाआसानी अपने रिसीवर के साइज़ का तयन कर सकेंगे। ये फार्मूला V = वॉल्यूम इफेक्टिव मल्टीप्लाई P प्रेशर, ये A, ये आगे मैं तशरीह कर रहा हूँ, A का क्या मतलब, तो आगे 4 मल्टीप्लाई बाई ZS मल्टीप्लाई डेल्टा P। ये आपको फार्मूला समझ गए होंगे। अब ये इसमें मैं तशरीह करता हूँ ये क्या क्या ज़ाहिर करता है। V से मतलब रिसीवर है, ये वेसल है, ये इसका वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में लिया जाएगा, यानी इसके इस फार्मूले क्यूबिक मीटर में लिया जाए। अगर आप कोई और यूनिट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर इनको वो मीट्रिक सिस्टम के उसके तहत सबको बदलना पड़ेगा। बेहतर यही है कि आप वेसल को रखें, क्यूबिक मीटर में रखें, तो क्यूबिक मीटर को अगर आपने क्यूबिक फुट करने हैं तो बाद में टोटल क्यूबिक फुट निकाल दें। तो ये वो जो है ना रिसीवर वो जो है ना मीटरों में बनाए, क्योंकि कई किस्म के यूनिटों के फार्मूले नहीं बनाए जा सकते। वॉल्यूम इफेक्टिव, वॉल्यूम फ्लो, वॉल्यूम इफेक्टिव का मतलब वॉल्यूम फ्लो क्यूबिक मीटर पर आवर है, यानी पर आवर जो फ्लो है ये यहाँ बहुत है लिखना आपने, पर आवर जो फ्लो है वो लिखना है। जब P प्रेशर बार, ये आपका ऑपरेटिंग प्रेशर है जो चलता है नॉर्मल। ZS स्विचिंग आवर, स्विचिंग आपने कितनी देर बाद करनी है, यानी इसमें से ये स्विचिंग है, ये टाइम है कितनी देर बाद है। 4 उसका एक फैक्टर है। डेल्टा P, डेल्टा P स्विचिंग प्रेशर डिफरेंस, यानी स्विचिंग प्रेशर, ये जब स्विचिंग करेंगे तो आपके यहाँ से यहाँ तक कितना डेल्टा P आप पसंद करते हैं रखना है। डेल्टा P स्विच प्रेशर डिफरेंस, ये वो होगा। तो ये जो कुछ होगा ये वैसा का तरीका करेगा। ये लाजमी तौर पर अगर आप ये ज़्यादा रखेंगे तो ये वो जो है ना इसके पर असर पड़ेगा। बहरहाल ये वेसल आप इससे डिज़ाइन कर सकते हैं वो क्यूबिक मीटरों में, ठीक है, और बाकी यूनिट भी उसी तरह लेने हैं। अगर आपने दूसरे को यूनिट यूज़ करने हैं तो उसी तरीके से आप अपने यूनिट तब्दील कर लें। ये एक मिसाल दी है कि एक वेसल V रिसीवर का आप वो क्यूबिक मीटर में मालूम करें। वॉल्यूम इफेक्टेड 240 क्यूबिक मीटर पर आवर है, यानी ये आ गया 4 क्यूबिक मीटर पर मिनट, और प्रेशर 1 बार है तो ZS 15 पर आवर है, यानी वो जो स्विचिंग टाइम। तो डेल्टा P 2 बार है तो V निकल आई हमारी 2 क्यूबिक मीटर। ये आपकी मिसाल। अब 2 क्यूबिक मीटर तो आपने निकाल ली, आगे आपको ये डिज़ाइन बनाना है। तो ये डिज़ाइन बनाते वक्त आपको एक नया फार्मूला चाहिए, ये कि ये आपको कितना रखना है। तो उसके लिए यानी आपको फर्ज किया ये मोटाई आप कम रखना चाहते हैं तो ये कितना रखना है। तो ये इसका फार्मूला πr² / h जमा 4/3 πr³, ये फार्मूला है। ये इसको दोनों को जमा करेंगे तो ये आपकी ये h से मतलब ये हाइट है और r रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये सारा मीटर में है। ये जब आप पुटअप करेंगे इस फार्मूले में, यानी V आ गई आपकी इसमें फार्मूले के तहत V आप 2 रखेंगे, यहाँ = 2 रखेंगे, तो यहाँ = 2 ये रखेंगे। तो आप पाई की वैल्यू π/7 होती है, तो रेडियस आपको खुद रखना है कितना है, ठीक है। तो आपके लिए सिर्फ h की मुश्किल है, यानी हाइट कितनी रहेगी, ठीक है, वो हाइट कितनी रहेगी। अगर आपने हाइट आपने फिक्स रखनी है, रेडियस आप मालूम कर सकते हैं। ये मैथमेटिकली ये करना पड़ेगा, ये ज़रूरत होती है। वेसल का डिज़ाइन इस शक्ल का होगा। अगर किसी वजह से मतलूबा साइज़ की वेसल का रिसीवर बनाने में नाकामी हो
تو اس سے بڑا سائز سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ عام طور پر کمپنیاں بنا بنایا ہی ریسیور لے لیتی ہیں، تو جو بنا بنایا جو ریسیور لیتی ہیں تو پھر تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے۔ یہ فارمولا پسٹن کمپریسروں پر بغیر آئیڈلنگ فنکشن ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کمپریسر یونٹ جو انٹیگریٹڈ آئیڈلنگ فنکشن سے مثلا سکرو کمپریسر ہوتے ہیں، ان کے لیے چھوٹا ریسیور بھی کام دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کمپریسڈ ایئر میں کھپت یا کسی اور باعث سے زیادہ فلکچویشن کی وجہ سے ریسیور کا سائز ذرا بڑا ہی رکھنا چاہیے۔ اب یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، کمپریسڈ ایئر کی کو کنزیومر کو سپلائی کے لیے پائپ لائن نیٹ ورک پر مضمون تھے۔ ایئر سپلائی کی زیادہ کھپت اور زیادہ کئی کنزیومر سے مطلب ہے جو ایئر سپلائی کو خرچ کرنے والے ہیں کی وجہ سے ایک مرکزی نیٹ ورک بنانا لازمی ہے۔ وہ ایک پائپ لائن نیٹ ورک ہوتا ہے۔ یہ یہاں ہم اس نیٹ ورک کا بہت باریکیاں نہیں دے رہے، کیونکہ اصل میں یہ مضمون جو کچھ بھی ہے یہ پاور ہاؤس میں جو کمپریسرز ہیں یونٹ ہیں ان لوگوں کو نو ہاؤ کے لیے دیا جا رہا ہے، تاکہ ان کو نالج رہے کہ کمپریسرز کے کیا کیا مسائل آتے ہیں، تو یہ ان کے لیے دیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اگر کسی کو بہت باریکی کی ضرورت ہے، کسی ایسے وینڈر سے، کسی ایسی کمپنی سے، ادارے سے رابطہ کرے جو ایسے کمپریسروں کی تنصیب کرتا ہے، کیونکہ یہ بہت ساری میکینیکل کیلکولیشنیں ہیں جو یہاں ٹائم کا میرا بھی ٹائم ضائع ہوگا، آپ کا بھی ہوگا۔ اس سے اچھا اب ہم مطالعہ کرتے ہیں اسی کنزیومر کمپریسر سپلائی دوسری کے لیے تھی۔ یہ کام ایک اچھا پائپ لائن یا نیٹ ورک ہی انجام دے سکتا ہے۔ اس کے درجہ ذیل فائدے ہوتے ہیں۔ کمپریسڈ ایئر کی سپلائی مناسب پریشر، مناسب کوالٹی کی کافی مناسب اور آفر مقدار میں دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کا نیٹ ورک اچھا ہے تو یہ آپ تقاضا پورا کر سکتے ہیں۔ کم سے کم پریشر ڈراپ محفوظ طریقے سے دی جا سکتی ہے۔ یہ سپلائی کم خرچ، کم مرمت کی لاگت پر دی جا سکتی ہے۔ اچھا اب پائپ لائن کی وہ نیٹ ورک کی تعمیر کی پلان ہے۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ پائپ لائن نیٹ ورک کو علیحدہ علیحدہ انفرادی سیگمنٹ میں بنایا جانا چاہیے۔ کمپریسر کی پائپ لائن کی تعمیر، انسٹالیشن کا کام کمپریسر اسٹیشن میں مین لائن سے شروع کیا جاتا ہے، جو کہ ڈرائر، سیپریٹر، کمپریسڈ ایئر ریسیور سے منسلک ہوتی ہے۔ مین لائن سے پریشر کی بے کمی 0.05 بار سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اب مثلاً یہ ایک یونٹ ہے، آپ کو کچھ جگہ ایئر کی صفائی وہ موئسچر اتنا زیادہ مطلوب نہیں ہے، آپ کو کلیننگ کے لیے ایئر لینی ہے، تو آپ پہلے سے ہی کلیننگ کے لیے علیحدہ لائن نکال لیں۔ جس طرح سے وہ لائن آپ کی کلیننگ کی جنرل مقصد کی، وہ آپ کے وہ ٹولز جو موئسچر ہونے کے باوجود بھی چلائے جا سکتے ہیں تو وہ ان کو ایئر دے دیں۔ تو جو اگر آپ نے انسٹرومنٹ کے لیے ایئر چاہیے تو وہ پھر آگے لائن کو علیحدہ کریں، اس کے پھر اسی طرح فلٹر لگائیں اور سسٹم لگائیں جو کچھ بھی ہے تاکہ موئسچر اور ڈسٹ بالکل ریموو ہو جائے۔ اچھا آپ بات کرتے ہیں اس میں فلٹر اور آرمیچر شامل نہیں کیے۔ ڈسٹریبیوشن لائن مین لائن سے کنیکٹ کی جاتی ہے۔ یہ کنزیومروں کو کمپریسڈ ایئر کی سپلائی بذریعہ رنگ لائنس اور سب رنگ لائن دیتی ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح کریں۔ سٹبز یہ چھوٹی لائنیں ہوتی ہیں جو ڈسٹریبیوٹر لائن سے نکالی جاتی ہیں۔ یہ لائنیں مشین ہال روم سے شروع ہو کر کسی مقام پر کرتے ہیں۔ مشین ہال سے مراد یہ کمپریسر ہال۔ ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رنگ لائنوں کی نسبت کم پائپ لائن مٹیریل لمبائی میں مانگتی ہے۔ دوسرے رنگ لائن کے انفرادی سیگمنٹ جو کہ کلوز ڈسٹریبیوشن رنگز ہوتے ہیں بناتے ہیں، کبھی کبھی بلاک ہو سکتے ہیں، جبکہ کبھی بھی ایئر کی سپلائی کا یعنی ایک لائن اگر نہیں ہے دوسری متبادل لائن بھی سروس میں ہونی چاہیے۔ ایک رنگ لائن کو واجبی سے کم درجے کا ٹوٹ رہا ہے درکار۔ ڈسٹریبیوٹر لائن کے ذریعے پریشر ڈراپ 0.03 بار سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ موئسچر کنڈنسیٹ اکٹھا کرنے مناسب انتظام کرنے کے لائن کو 5 ڈگری اینگل تک اگلی نچلی طرف کو جھکاؤ دینا چاہیے، یعنی لائن کو وہ جو ہے نا کچھ فاصلے کے بعد 5 ڈگری جھکاؤ دینا چاہیے تاکہ کنڈنسیٹ بیک کر رہے ایک سائڈ پر اکٹھا ہو اور وہاں سے علیحدہ کرنے کا انتظام ہو تاکہ کنڈنسیٹ آسانی سے اکٹھا علیحدہ کیا۔ اس کے لیے ہر میٹر کے بعد لائن کو 9 ملی میٹر تک جھکاؤ دینا مناسب ہوتا ہے۔ پائپ لائن میں دیوار کے ساتھ سپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مقصد کے لیے اچھے معیار کے پائپ ہولڈر استعمال کرنا چاہیے، ڈھیلا پن پیدا نہ ہونے دے۔ اس طرح پائپ لائن کی اندرونی طرف
छत से भी लटकाया जा सकता है, जिसके लिए चूड़ीदार कंट्रोल रॉड या लूप इस्तेमाल करना चाहिए। ये ढीलापन पैदा ना करे, यानी पाइपलाइन के अंदर ढीला ना हो, ढीली जिस जगह भी वो रिंग लगा हो उसे उसमें टाइट जकड़ा हुआ हो। मरम्मत, तब्दीली, मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए ब्लॉकिंग इक्विपमेंट मसलन गेट वाल दरमियान में लगाना चाहिए, तो अगर मरम्मत वगैरह के लिए दीगर सिस्टम मुतासर किए बगैर मुतलका हिस्सा ही अलग किया गया। कनेक्शन पाइपलाइन ब्रांच ऑफ फ्राम दी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये कनेक्शन कंज्यूमर को डायरेक्ट कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई मुहैया करते हैं। आर्मीचर और कनेक्शन एक्सेसरीज इस मकसद के इस्तेमाल किए जाते हैं। कनेक्शन लाइन के रास्ता से प्रेशर ड्रॉप 0.03 से तजावज़ नहीं करेगी। कनेक्शन को लाइनों को कंडेंसर से मुबर्रा रखने की ज़रूरी है कि पाइप लाइन को कनेक्शन के शुरू से 180 डिग्री ज़ाविया पर, यानी सीधी लाइन होगी ऊपर के रुख गूज नेक्स कर देना चाहिए, लेकिन इससे पहले से अच्छी तरह खुश्क की गई एयर के लिए तकाजा नहीं है। सेफ्टी नुक्ता नज़र से किसी भी जगह इस तरीके से पाइपलाइन तनसीब की जा सकती है। सनती मकासद के लिए जर्मन पाइपलाइंस साइज़ DN25 जो 1 इंच के बराबर होता है या ज़्यादा पाइपलाइन कनेक्शन की सिफारिश किया गया है, क्योंकि छोटे साइज़ के लिए मटीरियल की तखसीस नहीं है, सिर्फ कास्ट की ज़रूरत है। ऐसे मटीरियल को इस्तेमाल में लाया जा सकता है जो वो कंज्यूमर जो 1800 लीटर्स पर मिनट तेल की ज़रूरतमंद है, वो 10 मिलीमीटर के बाद भी साइज़ डाई का इस्तेमाल करके ज़ायद प्रेशर ड्रॉप के लिए अपना काम चला सकते हैं। यहाँ 10 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर डाई की लाइन के लिए प्रेशर में कमी और फ्लो का जायज़ा लिया गया। ये प्रेशर ड्रॉप के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड दिए जा रहे हैं, मसलन 600 वॉल्यूम लीटर पर मिनट अगर आगे खर्च हो रहा है तो प्रेशर ड्रॉप 0.005 की इजाज़त है। आपका नेटवर्क इससे ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप ना हो, डेल्टा पी ना हो, ये तो अगर 1200 हो तो ये 0.02 है, ये 1800 हो तो 0.04 है। कंप्रेस्ड एयर ड्रॉप की दर्जे से वजूद हो। कंप्रेस्ड एयर डेल्टा पी क्यों होता है? पाइपलाइन का डाया बहुत ही कम है, इस वजह पाइपलाइन के अंदरूनी फ्लो में कोई रुकावट हो, किसी किस्म का कचरा या ऐसी शय बायस हो सकती है। पाइपलाइन में किसी जगह तौर पर फ्लैंज लीक कर रहा हो, डिस्ट्रीब्यूशन दीगर कनेक्शन में लीकेज इंतहाई खर्चा बढ़ा देने वाला फैक्टर होता है। लीक करने वाले पॉइंट से नोज़ल का मुजाहरा करते हैं जहाँ से एयर खासी स्पीड से खारिज होती है। बहुत सारे इदारों में जब तक ऐसी लीकेज इर्द गिर्द माहौल या गुजरने वालों को परेशान नहीं करते, परवाह नहीं की जाती। ये बहुत बड़ी गलती है। वो सोचते हैं कि ये एयर किसी को नुकसान तो नहीं दे रही, लेकिन कंप्रेसर पर लोड पड़ रहा है, आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, आपकी मोटर कंप्रेसर की मोटर ज़्यादा देर चल रही है। इस गफलत की कंप्रेसर प्रोडक्शन कास्ट शदीद तौर पर बढ़ जाती है। इस चार्ट में एनर्जी कास्ट का मुआवजा किया गया है, ये एक मुआवजा किया गया है, ये आप स्टडी कर सकते हैं। ये जो है ना, ये आपके लिए है एनर्जी कास्ट। ये जर्मन वो डोचे मार्क में ये दी गई है, इस वजह से जिन्होंने डीप स्टडी करनी है ये उनके लिए चार्ट है। किसी भी कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में लीकेज की मिकदार मालूम करने के लिए रिसीवर को बजरी या लीकेज खाली किया जाता है। यहाँ लीकेज की मिकदार कितनी है, तो लीकेज के ज़रिए उसको रोक लेते हैं, देखते हैं, उधर कंप्रेसर बंद कर देते हैं और पहले वो वेसल को भर लेते हैं, स्टोरेज वेसल को, फिर वो कंप्रेसर बंद कर देते हैं, फिर अंदाज़ा करते हैं कि कितनी देर में लीकेज ये वेसल खाली होती है। क्योंकि वेसल की कैपेसिटी आपको मालूम होती है और टाइम भी आप अपनी घड़ी से देख सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है इतनी देर में इतनी एयर लीक हो गई। इससे पता चल जाए किस कदर प्रेशर ड्रॉप होता है। मसलन एक बार मेजरमेंट के दौरान रिसीवर को कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई मुकम्मल मुहैया नहीं की जाए। फ़र्ज़ किया कंप्रेस्ड एयर का फ्लो आइसोथर्मली वाक़या हो ली गई मकदार फार्मूले से अंदाज़ा मालूम कर सकते हैं। ये फार्मूला लीकेज का ये आप स्टडी कर सकते हैं। BL = VR × PS 1/PF/T। तो इसमें VL लीकेज लीटर्स पर मिनट, और इसमें VR वॉल्यूम रिसीवर इन लीटर्स, PS रिसीवर स्टार्टिंग प्रेशर इन बार्स, PF रिसीवर फाइनल प्रेशर इन बार। ये आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आगे एक एग्जांपल भी दी गई है, आप इस एग्जांपल से ये लीकेज को स्टडी कर सकते हैं। ये आपके लिए है
آپ نے یعنی ایک ویسل کی یہ ڈیٹا معلوم ہوا تو وہ یہ 500 لیٹر پر منٹ کر رہا ہے۔ ایک نئے کمپریسر تنصیب کرتے وقت پائپ لائن کی ڈائمنشن بنیادی اہمیت ہے۔ ڈائمنشن کی غلطی سے بچنے کے درجے ذیل امور کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی درست میئرمنٹ ڈائمنشن لینی چاہیے۔ ہر کنزیومر کے سیٹ اپ کا جائزہ لینا چاہیے، کنزیومروں کی تعداد معلوم ہونی چاہیے، کنزیومروں کی کھپت کے حساب سے اقسام، ہر کنزیومر کی میکسیمم منیمم کھپت۔ آگے چھوٹا سا ایک آئیڈیا دیا جا رہا ہے، آئیڈیا تو خیر اس سے بڑا بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے ایک آئیڈیا دیا جا رہا ہے۔ عام طور پر آپ ایک فیکٹری میں جاتے ہیں، جو وینڈر جو کمپریسر سپلائی کرتے ہیں یا اکوپمنٹ سپلائی کرتے ہیں یا جاتے ہیں، یا وہ وہاں جو کام کر رہے ہیں وہ جاتے ہیں، یا نیا آپ نے یونٹ لگانا اس کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اتنی مشینیں ہیں، ہر مشین کے اوپر اتنا ریٹ لکھا ہوا کہ اتنی ایئر کھائے گی، تو آپ بتا دیں کہ ہم کتنا بڑا کمپریسر لیں تو خریدیں، تو یہ ایک وہ بڑا وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ بہت سی کمپریسڈ ایئر سے چلے مشینیں اکوپمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ مسلسل نہیں چلائی جاتے ہیں۔ مثلا ایک کنٹرول والو، یہ کنٹرول جو اسٹینڈ بائی لائن پر لگا ہوا ہے، تو اسٹینڈ بائی لائن اس وقت سروس میں آتا ہے جب لائن سروس میں آتی ہے، یعنی لائن کے سروس میں لیتے ہیں تو کنٹرول وال تو ایئر کی کھپت اسی وقت ہی کرے گا، تو اب کبھی کبھی تو کنٹرول وال ایک کھپت کیا جا رہا ہے، ایک نہیں کر رہا، یہ اسٹینڈ بائی، تو آپ کو حساب کرنا اس کی کمپریسڈ ایئر کنٹرول وال کی کھپت تبھی شروع ہوتی ہے۔ اس وجہ ضروری ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں سے چلنے کا ٹائم معلوم ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اندازاً کر لیں کہ آدھا گھنٹہ آپ 24 گھنٹے میں دے دیں کہ آدھا گھنٹہ سروس میں رہتا ہے۔ اگر وہ نارملی آ جاتا ہے اسٹینڈ بائی سروس میں، کسی وجہ اسٹینڈ بائی سروس میں لینا پڑتا ہے، تو آپ کو وہ ٹائم معلوم ہونا چاہیے، تو وہ ٹائم معلوم کر کے اس کو ایوریج نکال لیں کہ مہینے میں یہ وہ پر ڈے ایوریج کتنے نکلتے ہیں، تاکہ ٹوٹل کھپت کے نقطۂ نظر سے اس کا ایک ریفرنس بنا سکے، اس کو ایک فیکٹر کے طور پر پرسنٹیج کے حساب سے آ کے۔ اسی طریقہ یہ ہے، مثلا ایک ہاؤس مشین فی گھنٹہ 45 منٹ چلائی جاتی ہے، وہ بھی وال کی مثال بھی مثلا 45 منٹ ہے، وہ 1 گھنٹہ میں اس کا آپریشن ٹائم ہے 45/60 0.75 تو وہ آگے ایک ہمارا آ گیا سائملٹینیٹی فیکٹر 1۔ یہ ایک امپیریکل ویلیو ہوتی ہے، اس میں تصور کیا جاتا ہے تمام کنزیومر بیک وقت اپنا لوڈ ایئر کمپریشن سسٹم پر نہیں ڈالتے ہیں۔ یہ ایک سمپل ہے، کیونکہ یہ آپ کو بھی پتہ ہے انڈسٹری میں جو بھی وہ نومیٹک انسٹرومنٹ چل رہے ہیں، یا نومیٹک میں سے کمپریسڈ ایئر سے نومیٹک انسٹرومنٹ چل رہے ہیں، یا کلیننگ کے لیے کمپریسڈ ایئر یوز ہو رہی، تو سارے تو اکٹھا کام نہیں کرتے، کچھ وقفے کے لیے کرتے ہیں، تو کچھ کا ٹائم کا یعنی اگر ہم کیلکولیٹ کریں وہ پورے دن میں یعنی 8 گھنٹے کا، اگر 24 گھنٹے کے فیکٹری چلتی ہے تو 24 گھنٹے کا حساب کیا جاتا ہے، تو وہ فرض کیا 8 گھنٹے میں۔ اب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک شفٹ میں زیادہ کام ہوتا ہے، زیادہ کھپت ہوتی ہے، دوسری شفٹ میں کم، اور نائٹ شفٹ میں سب سے کم، تو یہ اس طرح سے فیکٹر بنا کر 24 گھنٹے کا حساب لگایا جاتا ہے۔ تو یہ جو نا آگے بلکہ کافی سارے کنزیومر کچھ دیر کے لیے فارغ ہوتے ہیں۔ فرض کیا 5000 مشینیں جو کمپریسڈ ایئر استعمال کرتے ہیں اکٹھی چلائی گئی، ان مشینوں کا سوئچ آن 75% سمجھتے ہوئے ہر مشین کو 6 بار پریشر پر 200 لیٹر پر منٹ کمپریسڈ ایئر کھپت کر رہی ہے۔ یہ عام طور پر یہ کھپت اس پر لکھی ہوتی ہے، اگر یہ سب مشینیں اکٹھی ہی چلیں تب ٹوٹل کمپریسڈ ایئر کی کھپت 5 لیٹر یعنی 5 × 2000 لیٹر بنتی ہے۔ اگر ہم سائملٹینیٹی فیکٹر کو 0.3 رکھیں یعنی مشینیں کم لوڈ پر چلیں، ہم ان 5 مشینوں کچھ کم لوڈ کر اکٹھا تصور کریں گے، اس طریقے سے یہ 1000 لیٹر ہمارا 830 لیٹر رہ جائے گا۔ دوسرا یہی وہ فیکٹر نمبر 2 ہے، وقت کے ساتھ ٹولز کی کارکردگی گرتی جاتی ہے، اس کی وجہ ٹولز کا عمر رسیدہ ہونا، ناقص طریقے کا، ہر آپریٹر کا استعمال کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، بیرنگ جواب دے جاتے ہیں اور دیگر پرزوں میں ناقص کارکردگی گھس جانا، ایئر لیک ہو جاتی شروع، ایسے دیگر وجوہات تمام ٹولز کے لیے ویئر اینڈ ٹیئر کی گنجائش بالکل نئے ٹول کی نسبت ایئر کی کھپت 5% زائد کر جا سکتی ہے۔ یعنی کسی بھی ٹول کے لیے جو پرانا ہو چکا ہے اور جو نیا آپ نے لایا ہے، فرض کیا نیا آپ کا یہ جو ہے نا وہ 100 لیٹر ایئر لے رہا ہے، تو کنڈم ہونے کے بعد اس کو 105
لیٹر تک ایئر کی گنجائش کی اجازت ہے۔ اگر 105% سے زیادہ ہو جائے، 105 سے ہو جائے تو آپ اس کی مینٹیننس کریں، اوور ہالنگ کریں۔ اگر اوور ہالنگ سے گزارا نہیں ہوتا تو پھر نیا کریں۔ پائپ لائن ڈائیامیٹر، کسی بھی اکوپمنٹ مشین کے پائپ لائن اس فارمولے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی بساط کے مطابق کافی سارا مواد مہیا کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ ڈایا نکالنا ہے تو ڈایا کا یہ فارمولہ ہے، آپ اس کو وہ باریکی اسٹڈی کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے بتا دیا بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کو ان ریلیٹڈ ہے، تو اس وجہ سے ان پر بحث کرنی بیکار ہے۔ تو آپ فارمولے میں دیکھ لیں کہ ڈی اس میں وہ جو ہے نا ڈایا ہے، وہ تو وہ یہ ڈی ڈایا ہے، یہ ڈایا آپ کا ڈیسی میٹر میں معلوم ہوگا۔ والیوم ہے تو والیوم وہ جو ہے نا آپ کا اس میں وی والیوم ہے، یہ والا والیوم ہے، اس کی پاور 1.86 ہے، یہ بڑی میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے۔ پھر آگے یہ ایل ہے، ایل جو ہے نا نامینل لینتھ آف دی لائن ہے، میٹر لائن کی لینتھ ہے میٹروں میں۔ ڈیلٹا بھی پریشر ڈراپ ہے، P1 آپریٹنگ پریشر ہے، یہ گیج پریشر ہے، بار نہیں ہوگا، یہ ایبسولوٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا ایڈیشنل آرمیچر، یہ آرمیچر سے مراد والوز ہیں، بریکٹس ہیں، ایلبو ہیں وغیرہ، یہ سارے پریشر ڈراپ کرتے ہیں، یہ بھی پریشر ڈراپ کرتے ہیں۔ ایڈیشنل پریشانی کے بعد ان کو پریشر ڈراپ کے حساب کتاب میں شامل کرنا چاہیے۔ یہ مختلف ڈیٹا ہر والوز کا، بریکٹس کا، یہ کمپنیوں نے دیا ہوتا ہے، آپ ڈیٹا لے کر معلوم کریں، یا اچھے قسم کے میکینیکل انجینئر یا پروسیس انجینئر جانتے ہیں کہ کون سے والوز کتنا ڈیلٹا پی بناتے ہیں، بریکٹ کتنا کرتی ہیں، آپ وہاں سے لیے جانے دیں۔ یہ بات ختم ہو گئی، آپ کا لیکچر ختم ہوا۔ آج ہمارا ایئر کمپریشن ٹیکنالوجی کا مواد ختم ہوا، تو آج ہم اس میں موضوع کو کلوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ڈے انشاءاللہ تعالیٰ نیا موضوع شروع کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔